فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 22ویں حصے کا۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہ تھے مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوئے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ ایک حکم کلی اور قانون عام ہے کہ جب تک حجت پوری نہیں ہوتی، احکام بیان نہیں ہوتے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ نہیں جاتا، اس وقت تک انسان اس حکم کا جواب دہ نہیں ہے جو ابھی بیان ہی نہیں ہوا۔ نمبر 2۔ حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، جب تک بستیوں کے مرکز میں رسول نہ بھیج دے، یہ ایک کلی دستور کا بیان ہے جس پر تاریخ انبیاء میں عمل ہوتا رہا۔ بستیوں کے مرکز کہیے یا دارالحکومت، اس میں رسول مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں تک پیغام حق پہنچانا آسان بنانا چاہتا ہے۔ صدر مقام کی طرف اطراف کی بستیوں کا رجوع ہوتا ہے۔ مرکز میں پیش آنے والا ہر واقعہ اطراف کی بستیوں تک آسانی اور سرعت کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ مرکز میں پیش آنے والے واقعے کو اہمیت مل جاتی ہے۔ ثانیاً، صدر مقام اور مرکز کے رہنے والے تمدن یافتہ تہذیب کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ پسماندہ علاقوں کے لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ، مرکز میں رونما ہونے والے واقعات سے اطراف کی بستیاں متاثر ہوتی ہیں، جبکہ بستیوں کے واقعات سے مرکز کے لوگ اثر نہیں لیتے۔ نمبر 3۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، رسول مبعوث ہونے کے بعد اگر وہ اس رسول کی تکذیب اور اس پر ظلم نہ کریں تو صرف ایمان نہ لانے پر بھی ہم انہیں ہلاکت میں نہیں ڈالتے، بلکہ اتمام حجت ہونے پر جواباً قبول حجت کی تکذیب و ایذاء کی صورت میں انہیں ہلاکت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مکہ کے مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ ان پر عذاب نازل ہونے کی تمام تر شرائط موجود ہیں۔ ان کے صدر مقام مکہ میں رسول مبعوث ہوئے، اس رسول کی طرف سے آیات کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور اہل مکہ اس رسول پر ظلم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، اتمام حجت اللہ کی طرف
سے جواباً ظلم و ستم لوگوں کی طرف سے ہوا تو اس قوم پر ہلاکت آ جائے گی۔ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تفسیر آیات نمبر 1، وما اوتیتم من شیء، جو لوگ حق کے ظاہر ہونے کے باوجود دینوی زندگی کے متاثر ہونے کے خوف سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان سے یہ خطاب ہے جیسا کہ ان لوگوں نے کہا، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم آپ کی مائیت میم این یہ تے میں ہدایت اختیار کریں ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا، اول تو ایمان لانے سے تمہاری دینوی زندگی متاثر نہیں ہوگی، ثانیاً اگر متاثر ہو بھی جائے تو یہ چند روزہ فانی زندگی متاثر ہوگی، مگر تمہاری ہمیشہ کی ابدی زندگی سنور جائے گی، اور ایمان نہ لانے سے ابدی زندگی متاثر ہوگی اور چند روزہ فانی زندگی بحال رہے گی۔ نمبر 2، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ چند روز کی زندگی کے لیے ابدی زندگی کو ختم کر رہے ہو، جو کہ تمام عقلاء اپنے مستقبل کی آسائش کے لیے بہت مشقت اٹھاتے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے مفادات کے لیے چھوٹے مفادات اور لمبی آسائش کے لیے مختصر آسائش کی قربانی دی جائے، اور عمر بھر کے آرام کے لیے وقتی درد و الم پر صبر کیا جائے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، عقل کا تقاضا ہے کہ ایک تابناک مستقبل سنوارنے کے لیے کچھ دن مشقت برداشت کی جائے۔ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان فراہم کر دیا ہے؟ پھر وہ قیامت کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ تفسیر آیات، اس آیت میں بھی دو زندگیوں کا موازنہ ہے کہ ایک زندگی یہ ہے کہ اللہ نے جس جنت اور نعمت سے مالا مال ابدی زندگی کا وعدہ کیا ہے فَهُوَ لَفِيهِ، وہ وعدہ الہی ہے، اس پر وعدہ خلافی کا امکان نہیں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اس بات پر بھی آگاہ رہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جس زندگی میں وہ وعدہ الہی سے بہرہ ہو رہا ہے، کیا یہ اس زندگی کی طرح ہو سکتی ہے جو چند روز کی زندگی کے وقتی عیش و آرام کے لیے گناہ کا بوجھ اٹھائے اور یہ بوجھ لے کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس مقدمے کے لیے حاضر ہو جائے جس کے ہارنے کے نتیجے میں وہ اپنی ابدی زندگی ہار جاتا ہے؟ ابن عباس کی روایت ہے، افمن وعدناہ، حمزہ، جعفر اور علی کی شان میں ہے، اور کمم متعنہ ابو جہل کے بارے میں ہے۔ اسی مضمون کی روایت مجاہد سے ابان بن تغلب اور ابن جریح جیم رے یہ ہے نے بیان کی ہے۔
ملاحظہ ہو تفسیر طبری ذیل آیات۔ اہم نکات۔ نمبر 1، وعدہ الہی پر بھروسے سے ہی سعادت کی زندگی ملتی ہے۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی میں کامیابی ابدی نجات کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 3، غافلانہ زندگی کا انجام ذلت و رسوائی ہے، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ۔ جن پر اللہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، جن پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا۔ اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، قیامت کے دن جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا، حقائق سامنے آئیں گے تو ان سے سوال ہوگا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم میرا شریک بنایا کرتے تھے۔ نمبر 2، قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، ان میں سے جن پر عذاب الہی حتمی ہو چکا ہوگا اور نجات کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے، قسمت کا فیصلہ دیکھ چکے ہوں گے، وہ اس طرح اعتراف کریں گے۔ نمبر 3، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، یعنی مخاطبین میں سے کفر کے سرکردہ لوگ جواب دیں گے ان لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ نمبر 4، اغویناہم کما غوینا، ان لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا، ہمارے اشارے پر یہ گمراہ ہوئے، ہم نے کسی پر جبر نہیں کیا، جس طرح ہم خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے تھے، ہم پر بھی کسی نے جبر نہیں کیا۔ نمبر 5، تبرأنا الیک، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں۔ ان کے مشرکانہ عمل سے بیزاری اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے اپنے اختیار سے شرک کا ارتکاب کیا ہے، اسی بنا پر ان لوگوں نے اگلا جملہ کہا۔ نمبر 6، مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، ہماری پرستش اس وقت ہوتی جب ہم ان کو مجبور کرتے، اب چونکہ ان لوگوں نے اپنے اختیار سے شرک کیا ہے لہٰذا اس کے خود ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کی منطق یہ ہے کہ اگر ہم نے ان سے جبراً شرک کا کام لیا ہوتا تو یہ ہمارا عمل شمار ہوتا، ہم نے تو صرف ان کو دعوت دی تھی، اس کو ان لوگوں نے اپنے اختیار سے قبول کیا ہے لہٰذا یہ خود ان کا عمل شمار ہوگا۔ استفادہ از المیزان۔ اہم نکات۔ نمبر 1، غیر خدا پر بھروسہ ایک واہمہ ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ دوسروں کو وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں جو خود گمراہ ہیں۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور ان سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ تو یہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔
اس وقت تمنا کریں گے کاش وہ ہدایت پر ہوتے۔ تفسیر آیات۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، ان سے کہا جائے گا جنہیں تم نے شریک بنایا ہے، انہیں آج کمک کے لیے بلاؤ کہ وہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیں۔ یہ ان کی رسوائی کا اعلان ہے۔ نمبر 2، فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پس انہوں نے ان شریکوں کو پکارا۔ قیامت کے دن حقائق سامنے آ چکے ہوتے ہیں، ان کو علم ہو گیا ہوتا کہ ان کے شریک تو ایک واہمہ کے علاوہ کچھ نہ تھے، ان کو کیسے بلایا ہوگا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے شریکوں کو بلاتے تو بھی کوئی جواب نہیں ملنا تھا۔ اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے، ادعوا شرکاءکم ان مشرکین کی رسوائی کی ایک تعبیر ہے، اور فدعوہم ان مشرکین کی حسرت کی تعبیر ہے کہ دنیا میں انہی بتوں اور غیر اللہ کو پکارتے رہے، آج اگر کچھ ان سے بنتا تو ضرور ان کو پکارتے۔ نمبر 3، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، خود معبودوں سے کسی قسم کا جواب تو کیا ملنا تھا، اس کی جگہ عذاب کا مشاہدہ ہونے لگا۔ اس وقت وہ آرزو کریں گے کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے، آج کا یہ سیاہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ لو انہم کانوا یہتدون میں لو بمعنی تمنا لیا جائے گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، غیر مومن کے لیے قیامت کا دن حسرت کا دن ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور اس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا تم نے پیغمبر کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ان کو ان کی باتوں کا پتہ نہیں چلے گا جن سے رسولوں کو جواب دیا ہے، اور اس دن وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، قیامت کے دن جب منکروں سے سوال ہوگا کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت کا کیا جواب دیا ہے، تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، مشورہ کر کے کوئی عذر گڑھ دیا جائے۔ نمبر 2، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، ایسی کسی قسم کی بات کا وجود نہیں جس سے یہ لوگ جواب دیں۔ نمبر 3، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، چونکہ منکرین سب اس مسئلے میں برابر ہیں، لہٰذا ایک دوسرے پوچھنے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قیامت کے دن منکروں سے کوئی عذر نہیں بنے گا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، لیکن جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تفسیر آیات۔ مگر وہ لوگ جو منکر ہونے کے بعد توبہ کر کے ایمان لے آئے تو ایمان ان کے سابقہ شرک و انکار جیسے عظیم گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور عمل صالحًا، عمل صالح ان کا زاد آخرت بنتا ہے، تو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ لوگ نجات پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ عسیٰ، اللہ کی طرف سے نوید نجات ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، توبہ، ایمان، عمل صالح نجات کے ضمانت شدہ وسیلے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، انہیں انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ پاک بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ یہ مشرکین آپ کے رب کے اقتدار اعلیٰ میں مداخلت کرتے ہیں، جبکہ خلق و اختیار اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جس طرح خلق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اختیار و انتخاب میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مشرکین اپنے لیے وسیلہ بت کو خود اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے اقتدار اعلیٰ میں مداخلت ہے، حالانکہ جس طرح تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تشریع و قانون سازی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اختیار تخلیق کا لازمہ ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی خلق نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ اختیار و انتخاب بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، مَكَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ۔ تشریعی امور کے اختیار کی نفی ہے کہ غیر اللہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنا فیصلہ اور انتخاب لے آئے۔ واضح رہے کہ یہ افعال عباد سے متعلق نہیں ہے کہ نظریہ جبر کی نفی و اثبات پر اس سے استدلال کیا جائے، بلکہ قانون سازی و تشریع امور کے بارے میں ہے۔ نمبر 3، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے اس خیال و تصور سے کہ کسی غیر اللہ کو اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کا حق ہو، چونکہ یہ مداخلت گستاخی ہے۔ نمبر 4، عما یشرکون۔ اس کی ذات بلند و برتر ہے اس بات سے کہ کسی غیر اللہ کو اس کے اقتدار اعلیٰ میں شریک ہونے کا حق ہو۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور آپ کا پروردگار وہ سب باتیں جانتا ہے جنہیں ان کے سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ اس بات کی حکمت کا بیان ہے کہ اختیار و انتخاب کا حق صرف اللہ کے لیے کیوں مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احاطہ علمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرماتا ہے تو اس علم کی بنا پر انتخاب کرتا ہے جو اس منتخب کے ظاہر و باطن کا ہے۔ اس علم سے اس کا لائق انتخاب ہونے یا نہ ہونے کا تعین ہوتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، غیر اللہ کے پاس وہ احاطہ علمی نہیں ہے جو انتخاب و اختیار کے لیے ضروری ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ثنائے کامل اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ آپ کا رب ہی ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ معبود ہونے کے اعتبار سے بھی انتخاب کا حق اسی کے ساتھ مخصوص ہے، چونکہ عبادت رب یعنی مالک کی ہوتی ہے، لہٰذا مملوک کا انتخاب صرف مالک کرے گا۔ نمبر 2، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ۔ عبادت تعظیم قول و عمل کو کہتے ہیں اور حمد و ثنا سے ہی تعظیم ہوتی ہے۔ حمد و ثنا بھی دنیا و آخرت میں اللہ کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ کسی غیر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے تو اس کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمایا ہے۔
واضح رہے جو تعظیم رب اور خالق سمجھ کر نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ نمبر 3، وَلَهُ الْحُکْمُ، فیصلے کا حق بھی صرف اللہ کو حاصل ہے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں کسی غیر کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ کسی غیر اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز حلال و حرام یا جائز و ناجائز نہیں ہوتی۔ غرض کسی قسم کا قانون سیز بنانا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نمبر 4، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جو قانون بنائے گا اسی کے سامنے جواب دہی ہوگی، وہی باز پرسی کر سکتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، فیصلہ اسی کا ہوگا جو لائق حمد و ثنا اور معبود ہے۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم چشم بصیرت سے دیکھتے نہیں ہو؟ تشریح کلمات۔ سرمدا بریکٹ میں الفاظ ہیں سین رے میم دال بریکٹ بند الف لام سین رے میم دال کے معنی دائم ہمیشہ کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ارائیتم، یہ ترکیب اخبرنی مجھے بتاؤ کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اس آیت کا مطمع نظر تدبیر عالم ہے جس میں شب و روز کی آمد و رفت کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ تدبیر حیات میں شب و روز کے تبادل کو اگر بالفرض ختم کر دیا جائے اور ہمیشہ رات رہے تو تدبیر حیات میں جو خلل رونما ہوگا کون ہے جو اس خلل کو دور کرے، روشنی لے آئے اور اہل ارض کو نابودی سے بچائے۔ نمبر 3، من الہ غیر اللہ یاتکم بضیاء، اگر کوئی تدبیر عالم میں واقع ہونے والے خلل کو درست کرنے والا ہوگا تو وہ معبود ہوگا۔ صرف معبود یہ کام کر سکتا ہے۔ کوئی معبود جو ایسے خلل کو درست کر کے اپنی معبودیت کو ثابت کر دے، اگر نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ خلق اور تدبیر ناقابل تفریق ہے، چنانچہ روز و شب کے خالق نے ان دونوں کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ تدبیر عالم کا نظام قائم رہے، نہ رات کو دائمی خلق کیا نہ دن کو۔ نمبر 4، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ کے علاوہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ میں اس کائنات کی تدبیر ہے تو اس جاری نظام میں موجود لیل و نہار میں اپنی تدبیری عمل کا چھوٹا سا مظاہرہ کر کے دکھائیں، اور رات کا سلسلہ اگر جاری رہے تو دن لانا اگر ممکن نہیں تو تھوڑی سی روشنی ہی لا کر اپنی قدرت نمائی کریں۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر غیر اللہ کے پاس کون سی تدبیر ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن میں اللہ کا فضل روزی تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ تفسیر آیات۔ دن اور رات کے بارے میں انسان غور نہیں کرتے کہ دن کی روشنی حیات بخش اور رات کی تاریکی سکون بخش ہونے کے باوجود یہ دونوں اگر یکے بعد دیگرے نہ آتے بلکہ ہمیشہ دن ہوتا یا ہمیشہ رات ہوتی تو اس کرۂ ارض پر زندگی مفقود ہوتی۔ اللہ اس نظام کو زندگی کے لیے مناسب اور مربوط نہ بناتا تو کون ہے جو اسے مربوط بنائے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے۔ اس مضمون کی آیت کا دوبارہ اس لیے ذکر ہوا چونکہ آنے والے مضمون کے لیے یہ تمہید ہے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو۔ اس وقت انہیں علم ہو جائے گا کہ حق بات اللہ کی تھی اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب ناپید ہو جائیں گے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ہر امت سے ایک گواہ پیش کیا جائے گا۔ یہ گواہ ایسے ہوں گے جن کی گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی اور اس کے خلاف کسی قسم کی دلیل بھی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس گواہی کی نوعیت وہ نہ ہوگی جو ہماری دنیا میں متعارف ہے۔ گواہ کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ گواہ وہ ہستی بن سکتی ہے جو اعمال کا مشاہدہ کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گواہ وہ ہوگا جس کی گواہی کے بعد حقائق آشکار اور اللہ کی حقانیت روشن ہو جائے گی، چونکہ یہ گواہی مشرکین کے معبودوں کے بارے میں قائم ہونے والے مقدمے میں پیش ہوگی۔ نمبر 2، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، مشرکین سے کہا جائے گا ان غیر اللہ کے معبود ہونے پر اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ دلیل گواہوں کی گواہی کے مقابلے میں پیش ہونی چاہیے، یا یہ کہیے مشاہدے اور عیاں ہونے کے مقابلے کی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس جگہ ان مشرکین پر یہ حقیقت کھلے گی کہ صرف اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا برحق تھا۔ یہ حقیقت دنیا میں کھلی تھی لیکن قیامت کے دن مشاہدے کے ساتھ حقیقت سامنے آئے گی۔ نمبر 4، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جن موہمات کی وہ پرستش کرتے تھے ان کا وہاں نام و نشان نہ ہوگا۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتاه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بارگرا تھیں۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اترانا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تشریح کلمات۔ تنوع، تے نون واو حمزہ، نون واو حمزہ بریکٹ بند، نون الف نا حمزہ ڈیش مثل نا، نون الف نا عین کے ہے جس کے معنی رکھنے کے ہیں۔ الاصبع، الف لام عین صاد بے تا گول تا، عین صاد با بریکٹ بند،
وہ جماعت جس کے افراد ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہوں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس نے اپنی قوم سے غداری کی، فرعون سے جا ملا اور اس کا مقرب بن گیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی مخالفت میں فرعون اور حامان کے بعد سب سے آگے تھا۔ بائبل میں اس کا نام قاروح قاف الف قا را واو ح آیا ہے اور اسے حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی بتایا ہے۔ نمبر 2، وَآتَيْنَهُ۔ بائبل نے قارون کی دولت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی کنجیاں 300 خچروں کا بوجھ بن جاتی تھیں۔ قرآن نے اس کی واقعی صورتحال بیان فرمائی۔ اس کے خزانوں کی چابیوں کی تعداد اس قدر تھی کہ ایک طاقتور جماعت کے لیے بار گراں تھی۔ نمبر 3، اذ قال له قومه لا تفرح۔ جب قارون کی قوم نے اس سے کہا دولت کے نشے میں اترانا مت۔ دولت کا نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد قدریں بدل جاتی ہیں، حتیٰ اسے بھی بھول جاتا ہے جس نے مال دیا، نعمت دی، اپنے محسن کو بھول جاتا ہے، صرف مالی قدروں کو جانتا ہے۔ وہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دولت انسان سے تمام انسانی قدریں چھین لیتی ہے۔ جب وہ دولت کے نشے میں اتراتا ہے، تکبر سے تمام رشتوں کو توڑ دیتا ہے، باغی اور سرکش ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ان اللہ لا يحب الفریحین۔ ایسے اترانے والے چونکہ بندگی کے تمام رشتے توڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دولت کی بہتات انسان سے تمام انسانی قدریں چھین لیتی ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما أحسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر آیات۔ انسانی قدروں سے آشنا اور مال کی حقیقی حالت کی شناخت رکھنے والے لوگوں نے دولت کے نشے میں بدمست لوگوں کو درج ذیل نصیحتیں کیں۔ نمبر 1، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ اس مال سے اپنی آخرت کا گھر آباد کرو۔ اس صورت میں مال ذخیرہ آخرت کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور وہ مال کا انفاق ہے۔ غریبوں پر اور راہ خدا میں ہو۔ صرف مال کے ذریعے وہ نیکی حاصل کی جا سکتی ہے جس میں ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، اور مال ہی کے ذریعے بر کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ البتہ دنیا سے وہ حصہ جو تمہاری با احترام زندگی اور جائز ضروریات کے لیے ہے، اسے فراموش نہ کرو۔ دنیاوی مال کا وہ حصہ جو اس دنیا کی جائز ضروریات سے مربوط ہے، اس کا حصول عبادت بلکہ جہاد ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے روایت ہے، یبن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیہ خازن تغیرک۔ اے فرزند آدم، جو تو نے اپنی غذا سے زیادہ کمایا ہے، اس میں تو دوسرے کا خزانچی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت علی سے منقول ہے، لا تنسی صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب بہا الآخرہ۔ اپنی صحت،
قوت، فراغت، جوانی اور شادابی سے آخرت کا حصول فراموش نہ کر۔ نمبر 3، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح یہ مال و دولت اللہ کی طرف سے تم پر احسان ہے تو بھی اسی مال کے ذریعے لوگوں پر احسان کر۔ اس مال سے غریبوں کی مدد کر کے شکر نعمت، شعور نعمت، قبول نعمت کا حق ادا کرو۔ نمبر 4، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس مال کے ذریعے زمین میں فساد نہ کرو، دوسروں پر زیادتی اور حصول دولت کے لیے ان کا استحصال کر کے فساد پیدا نہ کرو۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ترک دنیا کے بغیر دولت سے آخرت کو آباد کرو۔ نمبر 2، اللہ کے احسان کا شکر یہ ہے کہ دوسروں پر احسان کرو۔ نمبر 3، بے ایمان دولت مند فساد پھیلاتا ہے۔ اور سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا